گا, آپ نے ادھر نہیں جانا, آپ نے ادھر جانا ہے, لسٹوں میں تھوڑی دقت ہوگی, لیکن ایسی بات نہیں ہے, ہم ہمت سے اس کو مینج کرتے ہیں. باہر نو یہ بھی آپ کے سامنے ہے. اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو جواز دیا ہے الیکشن کمیشن نے اس الیکشن کو پوسٹ پون کرنے کا, میں اس جواز کو تسلیم نہیں کرتا. حلقہ 157 کی عوام اس جواز کو تسلیم نہیں کرتی. میں آپ سے, ملتان کے پڑھے لکھے دانشور ہیں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ خود جا کے ملاحظہ کر لیجئے, اور آپ کا اپنا ذہن تسلیم نہیں کرے گا. یہ لاجک نہیں ہے, اس بات میں وزن نہیں ہے, لاجیکل بات نہیں ہے. ہاں, ایک ہی لاجک ہے, اور وہ ہے سیاسی لاجک. سیاسی لاجک یہ کہتا ہے کہ پی ڈی ایم کے امیدوار بری طرح شکست کھا رہے تھے. آپ اگر چشتیاں جیسے تحصیل ہیڈ کوارٹر کو دیکھیں اور وہاں عمران خان کا آپ جلسہ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لوگوں کا ذہن کیا بن چکا تھا. کیا چشتیہ میں فلڈ ہے؟ مجھے تو چشتیہ میں بھی فلڈ دکھائی نہیں دے رہا. آج عمران خان کا شیخو پورہ میں جلسہ تھا, ملتان کے بعد آخری جلسہ شیخو پورہ کا تھا. آپ شیخو پورہ کی صورتحال جا کے دیکھ لیں. میرا نہیں خیال کہ شیخو پورہ میں مجھے کہیں فلڈ دکھائی دے رہا ہے. وہ بھی پوسٹ پون کر دیا گیا. اب یہ کلیئر واضح ہو گیا کہ گورنمنٹ فورسز جو ہیں ان پر واضح ہے کہ تحریک انصاف کو اب بیلٹ پیپر کے ذریعے ہرانا مشکل ہو گیا ہے. اب بلے پہ موریں لگیں گی. کیوں لگیں گی؟ اس لیے لگیں گی کہ یہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. جب انہوں نے اپنے سروے کرائے, ان کی ٹیمیں بھیجیں, میرے دوست بیٹھے ہیں یہاں جو میرے ساتھ کیمپین کر رہے تھے, یہاں واسع رانا صاحب تشریف فرما ہیں, ڈاکٹر اختر صاحب. میں نے دوران کیمپین ان کو کہا کہ مجھے اتنی ٹنٹڈ شیشوں والی گاڑیاں اسی الیکشن میں دکھائی نہیں دیں جتنی NA 157 میں مجھے دکھائی دی ہیں. اور حقیقت ہے, میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں, میں کسی پر کوئی الزام نہیں لگا رہا, لیکن میرے لیے ایک انٹرسٹنگ چیز تھی کہ کس حد تک چیزوں کو آبزرو اور دیکھا جا رہا تھا. واضح ہو چکا تھا کہ ہاتھ سے کھیل نکل چکا ہے. جو خیال تھا کہ یہ واک ان دا پارک ہوگا موسیٰ گیلانی کے لیے, یہ غلط فہمی ثابت ہو گئی. واک ان دا پارک نہیں تھا, اور لوگوں نے ان کو بتانا تھا کہ حقیقت کیا ہے. اب میں حیران ہوں بلاول کی ٹویٹ پر. بلاول, آپ حکومت کا حصہ ہیں, آپ روئیے مت, آپ مطالبہ کیجئے, آپ مگر مچھ کے آنسو مت بہائیے. آپ شہباز شریف اپنے وزیر اعظم سے بات کیجئے جس کی آپ وزیر خارجہ ہیں. یہ کیا ہوا, یہ کیا ہوا, یہ کیوں ہوا, یہ آپ اپنی کابینہ میں جا کے پوچھیں. یہ ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہ آپ ٹویٹ کر کے لوگوں کو مگر مچھ کے آنسو مت دکھائیے, اپنی کابینہ سے پوچھیں کیا ہوا ہے, لوگوں سے پوچھیں. وہ جو بجلی کے بل آپ نے لوگوں کو بھیجے ہیں ان سے جا کے پوچھیں کہ کیا ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے. سندھ کے لوگوں میں ہیلی کاپٹر کے نہیں, بذریعہ گاڑی جائیے, بائی روڈ جائیں سندھ کے ادرور سندھ, اور پوچھئے سندھ کی عوام سے آپ آج کتنے مقبول ہیں سندھ میں, اور سندھ میں آپ کی کیا پذیرائی ہے جہاں 14 سال سے آپ کی حکومت ہے. ذرا نکلیے نا باہر. ہم تو نکل رہے ہیں, اکیلے ہوتے ہیں. میرے ساتھ تو آپ دیکھا پوری کیمپین میں میرے سارے بھائی ہیں. بتائیں, ایک میرے ساتھ ایسکارٹ نہیں ہوتی, ایک میرے ساتھ گن مین نہیں ہوتا. اکیلا میں اکیلی گاڑی میں نے کیمپین کی ہے. اللہ کا کرم ہے, ہماری نیت, ہمارے ہاتھ صاف ہیں. ہم نے کسی کے ساتھ دانستہ برائی نہیں کی. ہمیں خوف کس کا؟ اللہ کا خوف ہے. یہ جو ان کی جو کانپیں ٹانگتی ہیں یہ نکلے نا, یہ باہر نکلیں. ایسکارٹس ہیں,
یہ یوسف رضا گیلانی اور یہ اس کے بچے کیمپین کر رہے ہیں، 4 موبائل آگے، 4 موبائلز پیچھے. ہمارے پاس، میرے پاس تو کوئی موبائل نہیں تھا. آپ بتائیں NDA 157 کی عوام بتائے کہیں انہوں نے مجھے پولیس کے ساتھ جاتے دیکھا ہو، اور وہ بتائیں کہ کہیں پولیس کے بغیر یہ گئے ہوں. وجہ کیا ہے؟ یہ ہے وجہ کہ ان کی ساکھ جو ہے وہ اتنی گر چکی ہے. اب میں یہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں، میری عمران خان صاحب سے کچھ کل باتیں ہوئیں، لیکن آبویسلی وہ بھی الیکشن کی پیشی سے سیدھا یہاں تشریف لائے تھے اور سیدھا ہی ہم جلسے میں چلے گئے. زیادہ کھل کے 1-on-1 ملاقات کا موقع نہیں ملا. میں جا رہا ہوں اسلام آباد اور ان سے تفصیلی بات کروں گا. لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے اور یہ میں جملہ کہنے والا ہوں. دیر از بات. I do not know what, I do not know why, but there is something cooking in Islam Abad. یہ الیکشن کا پوسٹ پون ہونا، اسلام آباد کا عمران خان کا اتنا واضح موقف آنے کے باوجود، اور سب جوڈس کیس ہے اور ہمیں عدلیہ کا بے پناہ احترام ہے. عدلیہ نے اپنی معاونت کے لیے 2 ٹاپ کے پاکستان کی لیگل برینز کو مدعو کیا. مخدوم علی خان صاحب ایک پائے کے وکیل ہیں، اور مت بھولیے پینما کیس میں یہ اپنا نواز شریف صاحب کے وکیل تھے. ان کے لیے دلائل دے رہے تھے. اور منیر ملک صاحب پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار کے، ہائی کورٹ کے فاضل ممبران نے ان کو بلایا اسسٹ کرنے کے لیے، ہیلپ کرنے کے لیے، کہ آپ سینئر ہیں، لا نوئنگ ہیں، تجربہ کار ہیں، آپ کورٹ کو اسسٹ کیجئے کہ ہم کس نتیجے پہ پہنچیں. آپ نے ان دونوں کے دلائل سنے، اور ان دونوں کے دلائل کا نچوڑ کیا تھا؟ نچوڑ یہ تھا کہ the court should exercise restraint and they should drop it. اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کا یہ کیس یہیں ختم ہو جانا چاہیے. یہ دونوں وکیلوں نے کہا. یہ ٹاپ برینز ہیں. ہمارے وکیل نے تو اپنا موقف پیش کرنا ہی تھا. حامد خان صاحب نے اپنا جو موقف پیش کیا وہ تو آپ کے سامنے ہے، میں اس کی بات نہیں کرتا. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو کورٹ کی نگاہ میں نیوٹرل لوگ ہیں اور لا کو، کنٹیمپٹ کے لا کو، قانون کو، آئین کو، روایات کو سمجھتے ہیں. ان کا موقف بھی یہی تھا. یہ ایک چیز ہے. ایک اور میں عرض کرنا چاہوں گا، جو بھی ہمارے تجربہ کار لوگ بیٹھے ہیں، -1 کے فارمولے پاکستان کی تاریخ میں نہیں چلے. پیپلز پارٹی کی قیادت کو -1 کرنے کی کوشش کی گئی جب پیپلز پارٹی ہوا کرتی تھی. میں ماضی کی بات کر رہا ہوں، اب تو نہیں ہے. اب تو زرداری لیگ ہے. اب تو زر اور زرداری کی سیاست ہے. نہ بھٹو ہے اس پارٹی میں، نہ بھٹو کی چھاپ دکھائی دیتی ہے. آج کون ہے بھٹو؟ آصف بھٹو ہے؟ آصفہ بھٹو ہے؟ بلاول بھٹو ہے؟ نہیں ہے. نام لگا لیں، بھٹو نہیں ہے. سندھ کے لوگ ان کو زرداری کہتے ہیں، اور وہ زرداری ہیں، اور ان کی سوچ بھی زر والی ہے، کیونکہ باپ زرداری ہے. تو اس لیے آج ان پر بھی جب پیپلز پارٹی ہوا کرتی تھی -1 لگانے کی کوشش کی گئی. ضیاء صاحب نے لگانے کی کوشش کی. نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ نہیں نکلا. بھٹو صاحب کو جو ایک تاریخ کا حصہ ہے لٹکا دیا گیا، جس کو بہت سے لوگ اس ڈیسیجن کو بھی کوشچن کرتے ہیں اور بہت کچھ اس پہ لکھا گیا ہے. لیکن پارٹی زندہ رہی، اور بے نظیر جب آئیں تو بڑا استقبال ہوا. -1 کا فارمولا
نواز شریف پہ بھی لگایا گیا، نون لیگ پر۔ نواز شریف اب سپریم کورٹ کی نظر میں نااہل ہیں، ان کی ریٹ پٹیشن بھی خارج ہو چکی ہے۔ پھر سوال یہ ہے، یہ لندن کیوں جاتے ہیں فیصلے کروانے؟ یہ لندن کیوں جاتی ہے مسلم لیگ کی سینئر قیادت؟ کیوں جاتی ہے؟ صدارت تو شہباز شریف کے پاس ہے، صدر تو مسلم لیگ نون کے شہباز شریف ہیں، لندن کیا کرنے جاتے ہیں؟ یہ لندن یاترا کی ضرورت محسوس کیوں ہوتی ہے؟ بیکاز مائنس نہیں ہو سکا۔ -1 مائنس اور پلس کرنے کا اختیار صرف اور صرف عوام کے پاس ہے۔ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ عوام کسی کو پلس کرتی ہے، عوام کسی کو مائنس کرتی ہے۔ آپ نے پنجاب میں تحریک انصاف کو مائنس کیا، حکومت کو لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کر کے خریدا، منحرف کروایا، اپنے ساتھ ملایا، 25 لوگ بگڑ گئے، آپ کے ساتھ مل گئے، حکومت بن گئی نون کی، آپ نے مائنس کر دیا۔ عوام نے مائنس کو پلس کر دیا۔ عوام نے ضمنی الیکشنز میں آپ کے نامزد امیدواروں کو، لوٹوں کو مسترد کیا، اور تحریک انصاف کی حکومت پنجاب میں دوبارہ بحال ہو گئی، دوبارہ بحال ہو گئی۔ تو مائنس پلس ہو گیا، مائنس نہ ہو سکا۔ اسی طرح جہاں آپ کا خیال تھا کہ عمران خان کو ہٹانے سے عمران خان کے لوگ ان سے الگ ہو جائیں گے اور ہم پورا ایک پروپیگنڈا کیمپین چلائیں گے، اور پوری کیریکٹر اسیسینیشن کی کیمپین چلائی گئی، سوشل میڈیا پہ چلائی گئی، الیکٹرانک میڈیا پہ چلائی گئی۔ وہ میڈیا چینلز جو عمران خان کو سناتے تھے، دکھاتے تھے، ان پر قدغنیں لگنی شروع ہو گئیں، کبھی بند ہو گئے، کبھی اینکرز پر مقدمے ہو گئے، کبھی ملک سے باہر جانا پڑ گیا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ اگر وہ بند ہوئے اور کسی اور اینکر نے وہ ہمارا نقطہ نظر اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی اور ریٹنگ میں اوپر چلا گیا، تو پھر ان کے نمبر اوپر نیچے ہونے شروع ہو گئے، اور ان کی جو نشریات میں خلل ڈلنا شروع ہو گیا، یعنی کہ لوگوں تک بات نہ پہنچے۔ قبلہ وہ زمانہ جا چکا، اب لوگوں سے آپ بات چھپا نہیں سکتے۔ پہلے آپ بتاتے تھے، اب لوگ آپ کو سناتے ہیں۔ یقین جانے اس الیکشن کیمپین میں جب میں گیا ہوں اور میں لوگوں سے ملا ہوں، مجھے لوگوں کی نالج اور لوگوں کی معلومات پر حیرت ہوئی کہ عام دیہاتی کتنا باخبر ہو گیا ہے، اس کو کتنی سمجھ ہے۔ اور میں ایک نیا تجربہ، کبھی پہلا ایسا نہیں ہوا، کبھی ہمارے علاقے میں ایسا نہیں ہوا کہ خواتین کے کٹ ہوئے ہوں، اجلاس ہوئے ہوں، جلسے ہوئے ہوں، پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ اور میری بیٹی مہربانوں جاتی رہی ہیں، اور میں ان سے ان کی گفتگو سنتا رہا ہوں۔ مجھے ان کے جو تاثرات تھے، وہ مجھے کہتی ہیں کہ بابا میں حیران ہوں کہ ہماری دیہاتوں کی بچیاں کتنی پڑھی لکھی تھیں وہاں، جو مجھ سے انٹریکٹ کر رہی تھیں، پڑھی لکھی بچیاں، اور ایسے ایسے سوال کرتی تھیں، اور ایسی ایسی نالجبل تھیں، اتنی اویئر تھیں کہ مجھے بڑی حوصلہ ملا۔ اور چھوٹے چھوٹے گھروں میں غریب طبقے کی بچیاں، متوسط طبقے کی بچیاں، باشعور۔ تو یہ جو فیڈ بیک ہم نے لیا ہے، یہ واقعتاً عمران خان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ قوم کو اویئر کرنے میں، قوم کو جھنجھوڑنے میں، قوم کو جگانے میں جو عمران خان نے کردار ادا کیا ہے، وہ اب کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ تحریک انصاف اپنی جد و جہد جاری رکھے گی، اور جیسے کل خان نے کہا اور جیسے بچی نے کہا، جب بھی الیکشن ہوگا انشاءاللہ لوگ بلے پر مہر لگا کر بتائیں گے ان کی ناقص پالیسیاں۔ یہ تو کہتے تھے کہ انہوں نے ہم پہ کہتے تھے IMF کے ساتھ انہوں نے ملک کا سودا کر دیا۔
میں پوچھتا ہوں IMF کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا کیا؟ ذرا قوم کو اس معاہدے کی تفصیلات سے تو آگاہ کریں. ابھی تو ایک جھلک نظر آئی ہے, ابھی کئی شکیں ہیں جو آگے آنی ہیں. ذرا ان کے بارے میں تو لوگوں کو آگاہ کریں تو پتہ چل جائے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. ٹوٹل فیلئر ہے, ٹوٹل ناکامی ہے, ٹوٹل مایوسی ہے. شہباز شریف کے بارے میں جو تاثر تھا کہ ہی از اے گو گیٹر, ہی از اے مین آف ایکشن, اس کی کلائی کھل گئی ہے, اس کی کلائی کھل گئی ہے. سندھ میں جو پیپلز پارٹی کی حکومت, آج میں کہہ رہا ہوں لکھ لیں, جو اس دفعہ انٹیریئر سندھ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہونے جا رہا ہے. میں آج کی ملتان کی پریس کانفرنس کو ذرا آپ اس فوٹیج کو سنبھال لیجئے گا اور آپ دیکھیے گا کہ اس دفعہ انٹیریئر سندھ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتا کیا ہے, کیونکہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ جو کیا, لوگ دیکھ رہے ہیں, لوگوں کو پینے کا پانی نہیں مل رہا, اور وسان صاحب اپنے جوتے کا جو کیچڑ ہے وہ منرل واٹر سے اس کو دھو رہے ہیں. یہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ بے حسی کہ لوگ کھلے آسمان پہ بیٹھے ہیں, کھانے کو پانی, کوئی انتظامیہ نام کی چیز نہیں ہے. کوئی بلاول ہیلی کاپٹر میں ہے, بھئی ہیلی کاپٹر سے نیچے آؤ, کب تک ہیلی کاپٹر میں رہو گے؟ یہ ہیلی کاپٹر آتے جاتے رہتے ہیں, یہ عارضی ہوتے ہیں. ہم بھی چڑھا کرتے تھے, نیچے آنا پڑتا ہے. نیچے آ کے اترو اور آ کے دیکھو کہ نیچے کیا ہے. ہیلی کاپٹر سے صحیح دکھائی نہیں دے گا, صحیح دکھائی دے گا جب نیچے جاؤ گے, لوگوں میں جاؤ گے, تب پتہ چلے گا اب آپ کی حیثیت سندھ میں کیا ہے. شکریہ. ایک دیکھیے میرے بھائی, ہم تو پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کا واحد حل فوری, شفاف, کریڈیبل الیکشنز ہیں. فوری, ڈیلے نہ کریں. جتنا ڈیلے کریں گے اتنا پاکستان کا نقصان ہوگا. اب یہ بتائیں, IMF کا معاہدہ ہو گیا نا, انہوں نے کہا کہ ہم نے قسط جاری کر دی. میرا سوال یہ ہے, روپیہ پھر کیوں گر رہا ہے؟ آج دیکھیں, آج روپیہ پھر گر گیا ہے. روپیہ سٹیبلائز کیوں نہیں ہو رہا؟ مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے. پہلے خیال تھا جی IMF کی انسرٹنٹی کی وجہ سے وہ استحکام نہیں آ رہا. اب تو وہ جو گو مگو کی صورتحال ہے وہ ختم ہو گئی. اب تو روپیہ سٹیبل ہونا چاہیے تھا, نہیں ہو رہا. سرمایہ کاری نہیں ہو رہی, انسرٹنٹی قائم ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے فوری الیکشن, شفاف الیکشن, اور ان کے تحت جن کی کریڈیبلٹی انٹیکٹ ہے. اگر آپ الیکشن کراتے ہیں انڈر پیپل جن کی کریڈیبلٹی انٹیکٹ نہیں ہے تو وہ الیکشن تو ہو جائے گا, متنازع بن جائے گا. تو ہمارا موقف تحریک انصاف کا ہے, امیڈیٹ فریش الیکشنز, کریڈیبل الیکشنز. عمران خان صاحب نے اپنے کتاب میں یہ کہا تھا کہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ واپس پارلیمنٹ میں جائیں اور اپنے معاملات وہاں پر حل کریں. تو کون کہہ رہے ہیں کہ آپ مسٹر ایکس وائی کی جانب سے خان صاحب کو کہا جا رہا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ نہیں, بات یہ ہے کہ جب ہم اسمبلی میں تھے اور فیصلہ تھا کہ اب ہم اسمبلی میں رہیں یا نہ رہیں, تو اس میں پارٹی کے اندر بھی بڑی ایک طویل بحث ہوئی اور تبادلہ خیال ہوا. اور جیسے ہر پارٹی میں دو پوائنٹ آف ویو ہوتے ہیں, دو پوائنٹ آف ویو تھے. ایک پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ ہمیں اسمبلی کے اندر رہ کر مزاحمت کرنی چاہیے اور اسمبلی کے باہر بھی مزاحمت کرنی چاہیے, ایک نقطہ نظر تھا. ایک پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جب یہ اسمبلی ایک سازش اور مداخلت کے تحت حکومت برخاست کی گئی ہے اور یہ ٹولہ جو سازش کا حصہ ہے وہ بیٹھا ہے, تو ان کے ساتھ بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے. تو اس پر طویل بحث کے بعد فیصلہ ہوا اسمبلی سے باہر آنے کا اور عوام سے رجوع کرنے کا. ہم نے استعفے دے دیے اور باہر آ گئے اور عوام سے رجوع کرنا شروع کر دیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ عوام نے جس قسم کی پذیرائی عمران خان صاحب کو دی, چاہے وہ مینار پاکستان کا جلسہ تھا, چاہے پشاور کا ریسیپشن تھا, چاہے کراچی کا جلسہ تھا, اور پھر چاہے ملتان کا تھا, راول پنڈی, اب جس شہر میں چلے جائیں, اٹک کا تھا, میں کس کا نام لوں جی,
हर जगह लोगों ने इमरान खान, हमें मालूम है कि मीडिया को किस तरह गाइड किया जा रहा है, हमें मालूम है कि किस तरह मीडिया को मैनेज किया जा रहा है। आज का मीडिया बहुत हद तक मैनेज मीडिया है। वो इंडिपेंडेंस जो कहते थे और हम चाहते हैं, आज हमें वो दिखाई नहीं दे रही। माजरत से कह रहा हूँ, और आपका उसमें कसूर नहीं है। जो वर्किंग जर्नलिस्ट है, आप लिखते हैं, आप स्टोरी भेजते हैं, आप अपनी फुटेज भेजते हैं, अब ऊपर वाले चलाए ना तो आप क्या कर सकते हैं? यू हैव डन योर जॉब, आप अपना काम सही कर रहे हैं। जो ज़मीन पे बैठे हुए हैं जर्नलिस्ट, गिला आपसे नहीं है, लेकिन मैनेज हो रहा है और वो आपके सामने है।